السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے تمام سامعین و ناظرین بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کے ویڈیو میں آپ تمام سامعین و ناظرین کا خیر مقدم اور استقبال ہے۔ آج کے ویڈیو کا موضوع مولانا حالی کی سوانح نگاری۔ پچھلے ویڈیو کا موضوع سوانح نگاری کا فن اور آغاز و ارتقاء تھا، لیکن آج کے ویڈیو کا جو ہے اسی پچھلے ویڈیو سے متعلق ہے، یعنی اس میں آغاز ہوا تھا تو کیسے ہوا تھا یہ بتایا گیا، لیکن اس ویڈیو میں یہ بتایا جائے گا کہ کس نے کیا، سوانح نگاری کا آغاز کس نے کیا۔ تو آئیے ہم اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ اردو ادب میں حالی کی کئی حیثیتیں ہیں۔ یہاں پر یہ خالی لکھا گیا ہوا ہے، یہ حالی ہے دراصل، حالی۔ مولانا الطاف حسین حالی کی کئی حیثیتیں ہیں۔ وہ شاعر ہیں، مقالہ نگار ہیں، نقاد ہیں اور سوانح نگار ہیں۔ لیکن تنقید اور سوانح دو اصناف ایسی ہیں جو ان کی احسان سے گراوار ہیں۔ یوں تو انہوں نے سوانح کئی لکھے ہیں جن کا تذکرہ ہم آگے کریں گے، لیکن ایک تنقید لکھے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا مقدمہ شعر و شاعری، شعر و شاعری، مقدمہ شعر و شاعری، یہ ان کی تصنیف ہے، اس کو یاد رکھیں گے۔ انگریزی نہ جاننے کے باوجود انہوں نے انگریزی ادب سے فیض اٹھایا، یعنی فائدہ اٹھایا، اور اپنی تصنیف سے اردو ادب کو وسعت دی۔ مولانا حالی کے زمانے میں ملک کے سیاسی حالات نے جو کروٹ لی، اس کا مولانا نے گہری نظر سے مشاہدہ کیا۔ انہوں نے ہوا کا رخ پہچانا اور وقت کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا۔ وہ اس اصول پر عمل پیرا تھے کہ جدھر کو زمانہ پھرے تم بھی ادھر کو پھر جاؤ۔ انہوں نے سر سید کو اپنا رہبر مانا۔ کس کو؟ سر سید احمد خان کو اپنا رہبر، یعنی اسی کے راستے پر چلنا پسند کیا، اور اپنے قلم سے اردو ادب میں انقلاب پیدا کر دیا۔ انقلاب پیدا کرنے کی سعی کی، اپنی قوم کو بیدار کرنے اور اس کا کھویا ہوا وقار بحال کرنے کے لیے مولانا حالی ضروری خیال کرتے تھے کہ قوم کے محسنوں کی سوانح لکھی جائے۔ اس ضرورت پر انہوں نے بار بار زور دیا اور اپنے محسنوں کے سوانح لکھی۔ سوانح لکھ کر ان کے کارنامے سے عوام کو روشناس کیا کہ یہ فلاں ہیں، یہ سر سید احمد خان ہیں، یہ شیخ سعدی ہے۔ چنانچہ مولانا حالی نے سوانح نگاری کی وادی میں قدم رکھا۔ انہوں نے حیات سعدی، کیا؟ حیات سعدی، یادگار غالب اور حیات جاوید، 3 سوانحی کتابیں لکھی جن سے اردو ادب میں ایک نئی باب کا اضافہ ہوا۔ نمبر 1، اب یہ ان کا سوانح ہے، سوانح نگاری جو کی ہے، تو پہلے نمبر پر جو ہے وہ حیات سعدی ہے۔ حیات سعدی مولانا الطاف حسین حالی کی پہلی تصنیف ہے۔ کیا ہے؟ یہ پہلی تصنیف ہے سوانح نگاری میں، یاد رکھیں گے، جو 1881 عیسوی میں، کب؟ 1881 عیسوی میں مکمل ہوئی۔ پھر سے سن لیجئے، حیات سعدی جو ہے مولانا الطاف حسین حالی کی سوانح نگاری میں یہ پہلی تصنیف ہے جو 1881 عیسوی میں مکمل ہوئی۔ اس سلسلے کی پہلی اہم بات یہ ہے کہ سوانح عمری لکھنے کے لیے
سعدی جیسی یعنی شیخ سعدی جیسی شخصیت کا انتخاب مولانا حالی کے لیے نہایت مناسب تھا۔ فارسی ادب سے انہیں خاص شغف تھا اور کلام سعدی کا مطالعہ انہوں نے نہایت توجہ سے کیا تھا۔ شیخ سعدی اور حالی کی مجاز میں بھی مطابقت ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ حیات سعدی مولانا حالی کی پہلی تصنیف ہے جو 1881 میں مکمل ہوئی۔ آگے چلتے ہیں۔ دونوں اپنی زمانوں کی زبان کی قادر الکلام شاعر ہیں۔ دونوں ادب اور اخلاق کے گہرے رشتے پر ایمان رکھتے ہیں۔ دونوں سادگی بیان کے قائل ہیں۔ اس ذہنی یکانگت کے باوجود مولانا حالی حیات سعدی کا حق ادا نہیں کر پائے اور بہت اختصار سے کام لیا۔ اس معاملے میں ان کی دشواری کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ معلومات کے جتنے ذریعے ہو سکتے تھے حالی نے ان سب کو کھنگالا۔ تمام تذکروں کا مطالعہ کیا اور جتنا مواد دستیاب ہوا اسے استعمال کیا۔ مولوی عبدالحق جس کو ہم بابائے اردو کہتے، کیا بابائے اردو کس کو کہتے؟ بابائے اردو مولوی عبدالحق کو۔ حق نے درست فرمایا ہے کہ شہد کی مکھی کی طرح بند بند جمع کر کے حالی نے اپنی کتاب کا مواد اکٹھا کیا ہے۔ البتہ بعض کوتاہیاں کھٹکتی ہے۔ مولانا سعدی کے مذہبی عقائد کو غیر ضروری بتا کر قلم انداز کر دیا۔ مولانا حالی سعدی سے بہت عقیدت رکھتے تھے، اس لیے جا بجا ان کی وکالت کی گئی اور ان کی لغزشوں کو حق بجانب ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب یہاں پر مولانا الطاف حسین حالی کی دوسری بہت اہم تصنیف ہے یادگار غالب۔ کیا نام ہے؟ یادگار غالب۔ مولانا حالی کی دوسری سوانحی کتاب ہے جسے شیخ اکرام نے حالی کی شاہکار تصنیف کہا ہے۔ کس نے کہا ہے؟ شیخ اکرام نے حالی کی شاہکار تصنیف کہا ہے۔ 1896 میں، کب؟ 1896 میں مکمل ہوئی۔ وہ غالب کی شاعرانہ عظمت کے قائل تھے۔ کون؟ حالی غالب کی شاعرانہ عظمت کے قائل تھے، اس لیے ان کی سوانح پر قلم اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ غالب کی زندگی پر لکھنے میں ایک طرف کچھ آسانیاں تھیں تو دوسری طرف کچھ دشواریاں بھی تھیں۔ آسانی یہ تھی کہ غالب سے مصنف کا عقیدت مندی کا تعلق تھا اور اکثر ان کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔ غالب کے سلسلے میں مواد کی فراہمی چندہ دشوار نہ تھی، یعنی یہ دشواری نہ تھی، مواد آسانی سے اکٹھا کر لیے تھے، لیکن اس میں یہ نزاکت بھی تھی کہ کسی ہم عصر کے بارے میں لکھنا طرح طرح کی اعتراضات کو دعوت دینا ہے۔ جفا کشی مولانا حالی کی عادت تھی۔ انہوں نے غالب کی تمام تصانیف جمع کر کے ان کا مطالعہ کیا، غالب سے قریبی تعلق رکھنے والوں سے رابطہ قائم کیا اور غالب کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ حالی نے غالب کی زندگی کے حالات، نجی باتوں اور اس عظیم شاعر کے لطائف و ظرائف کی طرف کم توجہ کی اور ان کی تصانیف کے تنقیدی مطالعے کی طرف زیادہ۔ اس کے باوجود یہ کتاب غالبیات کے سلسلے میں پہلی اہم کتاب ہے۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ غالبیات کے سلسلے میں سب سے پہلی کتاب کا نام کیا ہے؟ تو آپ بتائیں گے یادگار غالب۔ یادگار غالب یہ غالبیات پر سب سے پہلی کتاب ہے جو 1896 کب؟ 1896 میں شائع ہوئی ہے۔ اب
مولانا الطاف حسین حالی کے سوانحی میں یہ تیسری اہم کتاب ہے جس کا نام ہے حیات جاوید۔ یہ کیمی ہے تیسری، یاد رکھیں کہ تیسری کتاب کون ہے تو آپ بتائیں گے کہ حیات جاوید۔ سر سید احمد کی سوانح عمری ہے، کس کی ہے؟ سر سید احمد کی سوانح عمری ہے، جو 1983 کب سے 1983 سے شروع ہو کر 1993 سے شروع ہو کر 1901 عیسوی میں تکمیل پائی۔ کب؟ 1901 عیسوی میں تکمیل پائی۔ یہ طویل مدت سخت محنت میں گزری، کس کی؟ مولانا الطاف حسین حالی کی۔ اس کتاب کی تیاری کے سلسلے میں حالی نے علی گڑھ کا سفر کیا اور یہاں رہ کر تمام ضروری مواد سے فائدہ اٹھایا۔ حالی کی تینوں سوانحی تصانیف میں یہ سب سے مکمل اور بھرپور کتاب ہے۔ مولانا حالی کو عقیدت تو سعدی سے بھی تھی اور غالب سے بھی۔ عقیدت کس سے تھی؟ سعدی سے بھی تھی اور غالب سے بھی، لیکن سر سید سے وہ بے حد متاثر تھے۔ مذہبی معاملات میں تو وہ سر سید سے اختلاف کرتے تھے، لیکن ان کے ادبی نظریات سے سر سید کے افکار کا پرتو ہے۔ مروت حالی کا مزاج تھا، سر سید کے سلسلے میں تو انہوں نے کچھ زیادہ ہی مروت سے کام لیا اور ان کی خامیوں پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ اسی لیے علامہ شبلی نعمانی علامہ شبلی نعمانی حیات جاوید کو مدلل مداحی قرار دیا ہے اور کتاب المناقب کہا ہے۔ یہ سوال بارہا کیا جاتا ہے کہ کس کتاب کو مدلل مداحی کہا گیا ہے، تو آپ بتائیں گے کہ حیات جاوید کو۔ اور کس نے کہا ہے؟ تو علامہ شبلی نعمانی نے کہا ہے۔ پھر سے سن لیجئے، مدلل مداحی والی کتاب کا نام کیا ہے؟ تو حیات جاوید ہے، جس کو مولانا الطاف حسین حالی نے تصنیف کیا ہے۔ شبلی نعمانی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مولانا حالی نے اس کتاب میں انتہائی مدح سرائی سے کام لیا ہے۔ مولانا حالی نے حیات جاوید کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا؟ 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ پہلے حصے میں حالات زندگی پیش کیے گئے ہیں، دوسرے حصے میں پہلے حصے میں کیا؟ حالات زندگی پیش کیے گئے ہیں، دوسرے حصے میں سر سید کے کارناموں پر تفصیلی ریویو ہے۔ کیا ہے؟ تفصیلی ریویو ہے۔ حالانکہ پہلے حصے میں اس کا مختصر ذکر ہو چکا تھا، اس طرح تکرار کا عیب بھی پیدا ہو گئی اور کتاب کی ضخامت بھی بڑھ گئی۔ سر سید نے طویل عمر پائی اور اپنی عمر کی ایک ایک پل کو استعمال کیا، چنانچہ ان کے کارنامے بے حساب ہیں۔ کسی مختصر کتاب میں ان کو سمیٹ لینا ممکن نہ تھا۔ حالی نے تینوں سوانح عمریوں میں سادہ و سہل زبان استعمال کی ہے۔ یادگار غالب کی نثر میں تو احساس کی کار فرمائی کسی حد تک نظر آتی ہے، باقی دونوں کتابوں میں صرف خیالات ہیں جو سادہ زبان میں پیش کر دیے گئے ہیں۔ مولانا حالی کا یہ کارنامہ بہرحال ناقابل فراموش ہے کہ اردو میں سوانح نگاری کا شوق عام کیا اور اس صنف کی اہمیت واضح کی۔ وتمت بالخیر وباللہ توفیق۔ یہ چند باتیں سوانح نگاری کے متعلق تھا، مولانا الطاف حسین حالی کے سوانح نگاری کے متعلق تھا۔ امید ہے کہ یہ امتحان کو لے کر بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوگا، بہت ہی بہتر ثابت ہوگا۔ تو میں گوشے گزار یہی ہوں کہ اس میں جو موٹی موٹی باتیں ہیں آپ اس کو نوٹ کریں تاکہ وہ آپ کو یاد کرنے کے لیے بہتر ثابت ہو۔
تو یہ چند باتیں تھیں، امید ہے کہ پھر میں اگلی ویڈیو میں ملوں۔ السلام علیکم۔